نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد خلوص اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام بھائیوں کو اپنے محبوب مقرب برگزیدہ خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری اجمیری غریب نواز کی یاد میں محفل منعقد ہے، اس میں شرکت کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور بیان ہو مولا تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ مسجد مرحوم اشرف میں حضرت خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل منعقد ہے۔ کوئی زیادہ طول طویل پروگرام نہیں ہے، اصل ہے حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں کل کا نذرانہ پیش کرنا، حضرت کو یاد کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم انہیں یاد کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ان کی دعاؤں کے مستحق بنیں گے، دعاؤں کے حقدار بنیں گے۔ اور یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت کی و ذکر الاولیاء کفارت، کہ جب اللہ کے نبیوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ نفلی عبادت ہے، جسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسی طریقے سے نفلی عبادت ہے یہ، اور ذکر الصالحین کفارت، اور جب ہم اللہ والوں کا، جو اللہ کے صالحین ہیں، اللہ کے جو نیک محبوب مقرب ہیں، جو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ تو صرف اسی نیت سے، اسی مقصد کے تحت یہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ پچھلے مہینے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح موقع کہ ہم بزرگوں کو یاد کرتے ہیں ان کی دعا حاصل کرنے کے لیے۔ ایک جگہ پر اور ہے حدیث شریف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں پر اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن شریف میں ایک سورہ ہے، سورہ کہف، سورہ الکہف، جو 15ویں پارے سے شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے میں ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ اوپن سورہ میں عام طور پر سورہ الکہف، اس سورہ میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں جو ذکر ہے وہ حضرت خواجہ خضر کا واقعات اللہ نے بیان فرمایا، اور حضرت خواجہ خضر یا نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، صرف اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقرب برگزیدہ ہیں۔ اللہ نے ذکر فرمایا۔ ان سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ یہ غار کے اندر تھے، اللہ والے تھے، اپنا دین، اپنا ایمان بچانے کے لیے مشرکین کے ماحول سے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے، اور آ کر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور وہیں اللہ کی عبادت کرتے کرتے ان کا جب اللہ نے چاہا ان کا انتقال ہوا۔ ان کا یہ سب اللہ والے ہیں، یہ سب اللہ والے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ والے تھے، بادشاہ تھے لیکن اللہ والے تھے۔ تو
اس سورہ میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن مین جو ہے اصحاب کہف، انہی کے نام سے سورہ ہے، سورہ الکہف۔ حضرت خواجہ خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقع ہے، اور سکندر ذوالقرنین، یہ اللہ والے ہیں، نبی نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اللہ والے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، برگزیدہ ہیں۔ تو ایک تو قرآن شریف کا ایک اپنا سبب ہے کہ آپ ایک حرف پڑھیے گا اللہ 10 نیکی دیتا ہے، الف لام میم 3 حرف پڑھے آپ نے 3 نیکی ملی۔ تو جب ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، جو مستقل ثواب ہے۔ لیکن اس ثواب کے علاوہ بھی ہمارے پیارے نبی نے بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے اپنے امتیوں کو۔ تو آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میرے امتی نے جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اگلے جمعے تک اس کے اوپر نور کا سایہ فرما دے گا، نور کا سایہ فرما دے گا۔ یعنی وہ جو حرف ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے یہ ایکسٹرا ثواب نہیں ہے، یہ بونس میں ثواب مل جائے گا۔ اللہ کے رسول کی بات ہے، اور بخاری شریف میں کہ اگر پڑھو گے جمعے کے دن، جمعہ سے پہلے ہو یا جمعہ کے بعد، جب بھی موقع ملے، اگر جمعے کا دن ہونا چاہیے، کہ جس نے جمعے کو تلاوت کی سورہ کہف کی، اللہ اس کے اوپر نورانی چھاتا کر دے گا، شامیانہ کر دے گا۔ ایک جمعہ کو پڑھا، جمعے سے لے کر جمعے تک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں، یہ حدیث کی بات صحیح ہے، پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے پھر جمعے کو تلاوت کر لی تو یہ سایہ جو وہ اگلے جمعے تک برقرار رہے گا۔ اگر بندے نے عادت بنا لی کہ وہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ تلاوت کرتے کرتے اسی دوران اگر اس کا انتقال بھی ہو جائے تو یہ نور جو اس کے سر کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو قبر کے اندر اس کو اتارے گا۔ تو خالی کوشش جو ہے روحانی طور پر منور ہوگی، روشن ہوگی، اجالا ہوگا اس سورہ کی برکت سے، اور قیامت میں بھی یہ سورہ کی برکت سے وہ نور کا سایہ ہمارے سائے کے اوپر رہے گا، سر کے اوپر رہے گا۔ تو مقصد جو ابھی بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، ساتھ میں اپنے جو ان کے ولی ہیں، اللہ کے جو اپنے دوست ہیں، اللہ کے جو قریبی ہیں، جو نزدیکی ہیں، ان کا بھی ذکر اللہ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے، اور اس کی فضیلت، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ بھی بتایا ہے۔ تو یہی اللہ والوں میں ہیں جن کا آج ہم یہاں ذکر کر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ والے، آپ نے اپنی پوری زندگی دین کی تبلیغ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ نے وقف کر دی تھی۔ اس کا صلہ ہے کہ اگر کوئی آ کر پوچھے کہ خواجہ صاحب کا انتقال کب ہوا، تو اس سال ابھی جو چل رہا ہے، ابھی اس سال ہوا ہے 809 سال، یعنی 809 سال پہلے حضرت خواجہ صاحب کا انتقال ہوا۔ آج ان کا حسن منایا جا رہا ہے 809واں حسن، تو یہ 809 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ لیکن جب حضرت کا ذکر ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ابھی 10 20 50 سال پہلے کے آدمی نہیں، 10 15 سال پہلے کی شخصیت نہیں۔ تو یہ اللہ نے جو عزت دی، ان کی تازگی، ان کے ذکر کی، الحمدللہ یہ ان کی کارنامے کی بدولت ہے۔ انہوں نے جو قربانی دی، جو ایثار دیا، جو مذہب کے لیے قربانی دی ہے، اور پریشانی اور مشقت اور تکلیف جھیلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو یہ بدلہ عطا فرمایا۔ 800 سال ہو گئے، اور صرف ان کا نام نہیں۔ میرے بھائیو، آج کے زمانے میں لوگ 150 روپے خرچ کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، جلدی 10 20 50 روپے کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے، لیکن حضرت خواجہ صاحب کی شان آپ دیکھیں کہ ہزاروں روپے لوگ خرچ کر کے اجمیر شریف پہنچتے ہیں،
وہاں پہ لنگر ہوتا ہے، غریبوں کو کھانا ہوتا ہے، نہیں پہنچ پاتے تو غریب بھی نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، فاتح کرتے ہیں. پھر کیوں کہ لوگ چونی اٹھنی نہیں دیتے کسی کو. خواجہ صاحب 800 سال پہلے گئے اور آج ان کے نام پہ نظر، نیاز، فاتحہ، لنگر. پھر کیوں؟ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے نام پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ، کئی 100 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی میں برکتیں عطا کرتے ہیں. اسی فیض کی برکت سے، یہ فیض ان کا فیض جاری ہے. فیض ان کا جو ان کی بلیسنگ ہے، فیض ہے، برکتیں ان کی آج بھی جاری ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ان کا فیض جاری رہے گا. اس لیے آپ نے ٹائٹل ہی ہے غریب نواز. بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بڑے جو ہیں آپ واقعی میں یہ بچے ہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو اپنے بڑوں کے نام، ان کی تعلیمات اپنے بچوں تک پہنچائیں. اس لیے کہ یہی ہمارے بچے آئندہ جو ہیں یاد رکھیں گے کہ ہمارے بڑے جو ہے محفل کرتے تھے، لاؤ ہم بھی ان کے نام پر محفل کریں. اور انشاءاللہ اس کی برکت ہم بھی محسوس کر رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. تو حضرت خواجہ صاحب، تو آپ کی بہت ساری تعلیمات ہیں، آپ کی بہت ساری کرامات ہیں. میرے بھائیوں، یا رسول ہوتے ہیں یا اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے جسم سے جب کوئی چیز منسلک ہو جاتی ہے، وابستہ ہو جاتی ہے، ان کے جسم سے لمس ہو جاتا ہے، ان کے جسم سے لگ جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، تو وہ نورانی شخصیت کی وجہ سے وہ چیز جو ان سے مس ہے، جو ان کے جسم سے لگی ہوئی ہے، وہ بھی خیر و برکت کا سبب بن جاتی ہے. یہ قرآن شریف میں یہ قرآن شریف آپ پڑھیں، اذهبوا بقمیصی علی وجہ ابیات بصیرہ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے اپنی قمیص اپنے والد کے لیے بھیجی. ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے. آپ نے اپنی قمیص بھیجی کہ جائیے یہ قمیص ان کے چہرے کے اوپر ڈالیں. اور جب چہرے کے اوپر ڈالا فَأَلْقَوْهُ، جب ان کو فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو اس قمیص کی برکت سے اللہ نے ان کی آنکھوں میں روشنی دے دی. اب آپ بھی دیکھیں کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں ان کی دعا کروں گا اور یہ کروں گا، یہ کروں گا، یا میں ہاتھ اٹھا کے، کچھ نہیں. اذهبوا بقمیصی، قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ سورہ یوسف میں اذهبوا بقمیصی، میری یہ قمیص لے کے جائیں. کیوں؟ قمیص میں کیا خاص بات تھی؟ صرف یہ کہ وہ ایک پیغمبر کا لباس تھا. جس طرح ایک پیغمبر جو ہے وہ سراپا رحمت ہے، تو اس کے بدن سے جو چیز مس ہو جاتی ہے، جو لگ جاتی ہے، وہ بھی سراپا رحمت ہو جاتی ہے. تو ہمارے پیارے نبی کی شان تو اور بہت بلند ہے، تمام نبیوں کو سردار ہے. تو ابھی میں یہ بتا دوں کہ ان کے جسم سے جو پیغمبر ہیں، اللہ والے، ان کے جسم سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی خیر و برکت کا سبب بن جاتی ہے. اب آپ دیکھیں، میں یہ پہ آ رہا ہوں کہ حضرت خواجہ معین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ آئے ان کے پاس اور انہوں نے یہ پوچھا کہ معین الدین چشتی، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عبادت کا مستحق ہے، ہمیں ماتھا اسی کے آگے ٹیکنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی سجدہ کرنی چاہیے. حضرت خواجہ صاحب بات کرتے رہے. تو خواجہ صاحب نے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم زرتشت ہیں. یہ ایک فرقہ ہے، ایک دھرم ہے، مذہب ہے، اس کو کہتے ہیں زرتشت. زرتشت مطلب مجوسی، یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہم مجوسی ہیں، زرتشت ہیں. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کیوں آگ کی پوجا کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مولانا ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ آگ ہم کو نہ جلائے، آگ ہم کو نہ جلائے، اسی لیے ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے فرمایا بھئی اتنے دن سے تم آگ کے آگے سجدہ ماتھا ٹیکتے ہو، سجدہ کرتے ہو، آگ کی عبادت کرتے ہو، ذرا اپنی انگلی جو ہے آگ میں ڈال کے دیکھو. اپنی کوئی انگلی جو ہے آگ میں ڈال کے دکھاؤ، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کو تم اپنا معبود توبہ سمجھتے ہو، جس کو تم اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، ہمیشہ وہ تم نے عبادت کی، اپنی انگلی ڈال کے دکھاؤ. آگ ایک چراغ تھا یا آگ جو بھی رہی ہو، انگلی ڈال کے دکھاؤ، اٹھل گئے. جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کے آگے تم ماتھا ٹیکتے ہو،
اسی طرح سے اپنی انگلی نہیں کرتے تو انگلی بچائے گا. کہتے ہیں حضرت وہ آ گئی تو جلا ہی دے گی. تو خواجہ نے فرمایا کہ لیکن میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس پہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ کوئی آگ، ہم تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے جسم سے جو وابستہ ہے اس کو بھی آگ نہیں جلا سکتی. اور خواجہ صاحب نے اپنا نالین آگ میں ڈال دیا تو آگ جلانے کی بجائے پوری آگ بجھ گئی. پوری آگ بجھ گئی. تو مقصد یہ ایمان تھا خواجہ صاحب کا کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں پھینکا گیا تھا تو اللہ نے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے. تو یہ اللہ والے لوگ ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب نے اپنا نالین، اپنا جوتا اس میں ڈال دیا کہ میں تو بہت دور کی بات ہوں، میرا ایمان یہ ہے کہ میرے جسم سے جو چیز وابستہ ہو گئی ہے اس کو بھی آگ نہیں جلائیں گے. آپ نے نالین ڈالا وہ سب آگ اتن بجھ گئی. اب سوچیں کہ ہم لاکھ تقریر کرتے ہیں اس کا اثر نہیں. تقریر کے اب 5 وقتہ اذان دی جاتی ہے، نماز کی طرف آؤ، کوئی ہمارے اوپر اثر نہیں. اللہ کی توفیق سے جو ہمارے بھائی پڑھ رہے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نہ تقریر کرتے ہیں نہ کسی کو دعوت دیتے ہیں، ان موجودوں سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کرتے کہ میرا مذہب صحیح ہے تمہارا، کچھ نہیں. صرف یہ لوجک جس کو پوجا کرتے ہو دکھاؤ تم کو نقصان پہنچاتا ہے یا نہیں. جب وہ تم کو نقصان بھی نہیں نہ نفع، جس کو پوجتے ہو تمہارا خود یقین ہے کہ وہ تم کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن ہم جس کے عبادت کرتے ہیں، جس کو ہمیں اس کے اوپر یقین ہے کہ نفع اور نقصان جو ہے اسی رب سے ہے. تو حضرت سوچیں کہ حضرت خواجہ صاحب کے نالین کی برکت کی بات بن گئی. اور یہ صرف جتنے بھی مجوسی تھے وہ ایک دو نہیں، پورا ان کا قبیلہ، پوری برادری تھی. پوری برادری جو ہے الحمدللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہوئے. تو مقصد یہ کہنے کہ میرے بھائی حضرت خواجہ صاحب نے تقریباً 1 2 3 4 90 لاکھ اس زمانے کے 90 لاکھ لوگوں کو حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھوں میں لوگوں نے کلمہ پڑھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی تھی. اور حضرت خواجہ صاحب کی شان تھی جو آپ غریب نواز کہا جاتا ہے، غریبوں کے آپ مددگار تھے، سہایک تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے تھے. جس طریقے سے بھی کوئی آئے کبھی بھی خواجہ صاحب نہیں دیکھتے تھے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، کس فرقے کا ہے، کس جماعت کا ہے، کچھ نہیں. جو خواجہ صاحب کے دربار میں آیا، جیسا سورج ہے جب سورج نکلتا ہے، یہ اللہ نے سورج کو بنایا ہے. تو سورج جب نکلتا ہے تو ایسا نہیں کہ سورج کی روشنی سے مسلمانوں کے گھر کو روشن کرتی ہے، وہ غیر مسلموں کو جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے گھر کو بھی روشن کرتی ہے، اجالا دیتی ہے. اور سورج اللہ ہی کو بنایا ہوا ہے، اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے. تو سورج کی روشنی سے مسجد پر ہی کعبہ مدینہ ہی میں نہیں ہوتی، مندروں میں بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے. سورج کی روشنی مندر میں پڑتی ہے، چھت میں بھی پڑتی ہے، گرودوارا میں پڑتی ہے. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، چاہے وہ سورج ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے پانی ہو، چاہے زمین کی کھیتی ہو، وہ سب کے لیے. جس طرح اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں سب کے لیے ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بھی سبھی کے لیے ہوتے ہیں. ان کے طرح غیر مسلم جو ہیں وہ بھی جو ہے خواجہ صاحب کی بات کرتے ہیں. آج سرکاری قانون کے طور پر ہے کہ سب سے پہلے جو چادر، اس میں جب چاند نکلتا ہے تو سب سے پہلی چادر جو ہے پریسیڈنٹ آف انڈیا جسے راشٹرپتی کہتے ہیں ان کی طرف سے چادر ڈالی جاتی ہے. پھر اس کا جو پردھان منتری ہوتے ہیں ان کی چادر ہوتی ہے. پھر جو وزیر اعلیٰ اس اسٹیٹ کے ہوتے ہیں ان کی یہ آفیشیل سرکاری ہے یہ. پھر اس کے بعد عوام کی چادر ہوتی ہے. تو مقصد کہنے کہ اے خواجہ آپ سب کے لیے ہیں، تو سب لوگ آپ ہی کے لیے ہیں. جو وہاں آتا ہے تو اللہ اور اللہ والے وہ سب کے لیے ہوتے ہیں. اس سے ایک واقعہ اس طرح حضرت خواجہ صاحب نے اسلام پھیلایا. جیسے میں نے بتایا مجوسی ہے، زرتشت، پورا قبیلہ مسلمان ہوا. وہ حضرت خواجہ صاحب کے قریب ہی ایک کوئی گاؤں کا کوئی کسان تھا اسی علاقے کا، وہ روتا بلکتا ہوا حضرت خواجہ صاحب کے پاس آیا
اور آ کر اپنی بگڑا اپنی تکلیف اپنی پریشانی سنائی. خواجہ صاحب نے اسے نہیں پوچھا کہ تمہارا دھرم کیا ہے, تمہارا مذہب نہیں, پر کیا تکلیف کہ 2 سال سے ہمارے میرے اور میرے پورے گاؤں والے ہمارے پورا علاقہ جو ہے وہاں پہ بارش نہیں ہوئی. راجستھان تو وہی ہے, بارش نہیں ہوئی, غلہ ہے, ایک کھانے پینے کے ڈالے پڑ گئے ہیں. لیکن سرکاری طور پر جو لگان ہوتا ہے وہ مطالبہ کرنے کے لیے اٹھانے ہیں. تو جب ہمارے پاس خود ہی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو ہم الگ سے سرکار کو ٹیکس کیا دیں؟ تو خواجہ صاحب ہم صرف اسی لیے آئے. تو خواجہ صاحب نے کہا بھائی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, ہمیں دعا کرا لو, ہم سے تعبیر لکھوا لو, دم کروا لو, یہ ہم کرتے تھے. یہ لگان معاف ہو جائے اور تھوڑا ان کے دل میں بادشاہ ان کے معافی, یہ ہمارا موضوع نہیں. خواجہ یہ بارگاہ ہے, یہاں سے مناہی نہیں ہوتی, منع نہیں کیا جاتا, صورتیں نکالی جاتی ہیں, ڈھونڈا جاتا ہے, تلاش کیا جاتا ہے کس طریقے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. تو حضرت تو کہنے خواہش کیا کہ حضرت بادشاہ سلامت اس وقت کے بادشاہ جو تھے ہندوستان کے قطب الدین ایبک تھے, سلطان قطب الدین ایبک. تو کہنے اگر بادشاہ کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے اور معافی مل جاتی, معافی نامہ, یہ ہمارے دکھ جو ہے یہ دور ہو جائے گا, ہم پریشانی تو بھی سمجھیں. ٹھیک, بادشاہ کے ہاتھ میں نہ, بادشاہی کی طرف سے لگان لاگو کیا جاتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی میرے بھائیوں کہ اس زمانے نہ گاڑی نہ گھوڑا نہ یہ نہ وہ کچھ نہیں. 8 دن حضرت خواجہ صاحب غیر مسلم کو لے کر, اس کسان کو لے کر اجمیر شریف سے آپ دلی آئے. اور دلی میں حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بڑے مہرولی شریف میں حضرت کی مزار ہے. یہ خواجہ صاحب کے مرید و خلیفہ ہیں. جب ان کو پتا چلا کہ خواجہ معین الدین تشریف لانے, میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں, اپنی خانقاہ نکلے, حضرت کا ویلکم کیا. تشریف کہنے میں تشریف نہیں رکھوں گا بھائی, وہ تمہارے مرید بادشاہ وقت قطب الدین جو ہیں, ان کے والد سلطان شمس التمر, وہ مرید حضرت خواجہ صاحب ان کے قطب الدین کے بقال مرید تھے. اور انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ جب مجھے لڑکا دے گا تو میں اپنے پیر کے نام پر اب آپ اس کا نام رکھوں گا. تو یہ جو شہزادے پیدا ہوئے قطب الدین ایبک, تو ان کا نام جو ہے حضرت ہی کے نام پر رکھا گیا قطب الدین. خیر, تو کہنے وہ تمہارا بادشاہ بہت جو ہے مرید ہے اور اس سے ملنا ہے. کہنے حضرت وہ خود ہی آپ کو کہنے کی ضرورت ہماری ہے, ضرورت ہماری ہے, ہم اس کے دربار جائیں گے. اور جیسے بادشاہ کو اطلاع میں کہیں آرام نہیں کیا, فوراً دربار میں بادشاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. کیا ہے خواجہ خواجہ سلطان الہند, اصل بادشاہ تو یہی ہیں, اصل بادشاہ تو یہی ہیں. اور اس بات کا بہت آپ کے تقاض یہ کہ خیریت ہو. اب خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کسان ہے, اس کے اوپر آپ نے لگان لگ, کئی سال سے فصل خراب ہو رہی, بارش نہیں ہو رہی, یہ پریشانی بتائی. حضرت صرف اس کا ہی نہیں, پورے علاقے کے لگان کو میں معاف کرتا ہوں. آپ تشریف لائے ہیں تو میں پورے لگان جہاں جہاں بارش ہو رہی سب میں لگان معاف کرتا ہوں. خیر, اب وہ صرف اس وقت میرا موضوع ہے تو واقعہ ہے. اب سمجھیے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ آئے, اگر خواجہ صاحب چاہتے تو اپنے کسی مرید سے کہہ سکتے تھے بھائی ان کو لے کر وہاں چلے جاؤ, ان کو لے کر وہاں چلے جاؤ, میری طرف سے سفارش کر دو. خواجہ صاحب نے کسی کو بھیجا نہیں. مقصد کیا تھا کہ میرے کرنے سے جو اس کو خوشی ہوگی, اگر میں کسی دوسرے کو بھیجوں گا تو اس کو خوشی ملے گی. غریب براہ راست مدد کی. آپ بھائیوں کو حیرت ہوگی, اس زمانے کے 13,000 لوگ خواجہ صاحب نے نہ تقریر کی, نہ سیمینار کیا, نہ کانفرنس کیا, نہ کوئی پروگرام کیا, نہ چلہ کیا, کچھ نہیں. صرف ایک کسان کی مدد کی. روایت میں ہے کہ 13,000 پورے گاؤں اس علاقے کے لوگ تھے, سب کے سب بیک وقت پکار اٹھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. یہ ہے خدمت خلق. خواجہ صاحب نے نہیں پوچھا کہ تمہارا دھرم کیا ہے, تمہارا مذہب کیا ہے, تم نماز پڑھتے ہو کہ پوجا کرتے, کچھ نہیں. تم انسان ہو, انسان کی حیثیت سے حضرت خواجہ صاحب نے مدد فرمائی ہے. تو یہ اسی لیے جو آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے, یہ ٹائٹل آج کا نہیں ہے, 800 سال ہو گئے غریب نواز آپ کو کہہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک لوگ آپ کو کہتے رہیں گے. مقصد یہ اس طریقے سے دین کی دعوت. تو یہ ہمارے, ہم جب خواجہ صاحب کا نام لیتے ہیں
جو واقعہ سناتے ہیں، تو اس سے ہم کو یہی درس لینا چاہیے کہ میرے بھائیوں کہ جب بھی ہمارے دروازے پر دیکھیے مذہبی طور پر دین یہ الگ چیز ہے. جب کوئی پتہ چل جائے کہ یہ پیارے نبی کی شان بے ادبی کر رہا ہے یا گستاخی کر رہا ہے تو واقعی ایسے آدمی سے ہمیں بچنا چاہیے. جسے ابھی کرونا وائرس کا تھا، ابھی کتنا بڑا سبب ملا بھائی دوری بنائے رہو، ورنہ ان کا جراثیم ہم میں نہ آ جائے، ہمارے جراثیم مان جائے، دوری بنائے رہو. تو یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بد عقیدہ ہیں ان سے دور رہو. مقصد یہ کہنے کا اگر کیوں منع کیا گیا؟ صرف کہ وہ جو بد عقیدگی کے ان کے جراثیم مائکروبس ہیں، کیٹانو ہیں، وہ کہیں میں نہ آ جائے، اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. لیکن اگر وہ پریشان حال آپ کے دروازے پر آتا ہے، مصیبت زدہ ہے، بیماری ہے، آزادی ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ جس لائق آپ ہیں آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہمارے مذہب نے سکھایا ہے. جو منع کیا گیا غیروں سے دور رہو، مقصد یہ دینی مذہبی معاملات میں. ورنہ اگر آپ دوری آپ نے اختیار کر لی تو آپ کاروبار ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، سفر ہے، یہ ہے وہ، روزانہ ہم ہر آدمی ساتھ سفر کر رہے ہیں. لیکن نہیں میرے بھائی، یہ خواجہ صاحب کی تعلیم تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے اور رب العالمین ہے، عالمین کو پالنے والا ہے. وہ صرف کلمہ پڑھنے والوں کو ہی نہیں پالتا ہے، وہ صرف کلمہ پڑھنے والے نماز روزہ کرنے والوں ہی کو نہیں پالتا، وہ رب العالمین ہے. چاہے تم کلمہ پڑھو چاہے نہ پڑھو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، پالنے والا رب ہے. اگر وہ چاہے تو بارش دے، وہ چاہے تو تمہارا غلہ ہو گئے، تمہارے پیداوار ہو، ہوا ہے، پانی ہے، تمام کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیتا ہے. اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو شکر گزار ہیں، شکر گزار ہے کہ اللہ تو نے ہم کو دیا ہے، ہم تیرے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں. تو ایسے شکر گزاروں کو مومن مسلمان کہا جاتا ہے. تو جو اللہ کی شان ہے وہی اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے کہ ان کے دروازے پر کوئی بھی آتا ہے. پہلے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں، ہم لوگ تو پہلے میں آج بھی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازوں پر کوئی نہیں کہ کس مذہب کا ہے، کس دین کا ہے، کس دھرم کا ہے، نہیں. لوگ دروازے اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے دم کرانے کے لیے. ان کو بھروسہ تھا کہ نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان کے نام کی برکت سے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے گا، بیمار کو شفا دے گا. کبھی بھی آپ یہ بھیڑ جو ہے، یہ بھیڑ کبھی آپ کسی دوسری عبادت گاہ، چاہے مندر ہو، چاہے چرچ ہو، چاہے گرودوارا ہو، یہ بھیڑ وہاں نہیں دیکھیں گے. یہ صرف مسجدوں ہی کی شان ہے کہ مسجد کے دروازے پر لوگ کیا کہتے آتے ہیں، چاہے مسجد کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن اللہ کے نام کے اثر کے وہ قائل ہیں. تو حضرت خواجہ صاحب کی شان تھی میرے بھائیوں کہ ہمیشہ آپ جب بھی کوئی آپ کے دروازے پر آتا تھا کبھی آپ اس کا مذہب نہیں پوچھتے تھے، دھرم نہیں پوچھتے تھے، صرف یہ جانتے تھے کہ ایک انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے. ہو سکتا ہے ہماری مدد سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے. ہماری مدد سے یہی آپ مسلمانوں کو بھی اپنانا چاہیے کہ ہمیں تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، چاہے جس دھرم کا ہو سکتا ہے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے سبھاؤ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے. اور آخری چیز میرے بھائیوں، حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ، تو اس طریقے سے آپ اجمیر شریف میں آپ نے قیام فرمایا. اور جب یہاں تشریف ہندوستان میں جب تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ 18-20 آدمی تھے، لیکن الحمدللہ آپ نے دعائیں کر کے، کرامات کے ذریعے سے، دین کی تبلیغ کر کے، اپنے کردار، اپنے اخلاق اور لوگوں کی سہایتا، لوگوں کی مدد کر کے اس طرح دین کا، اسلام کا فروغ کیا کہ 90 لاکھ لوگ حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھوں پر مسلمان. اور یہ چیز، ایک چیز اور میرے بچوں، یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ دیکھیں جب حضرت خواجہ صاحب تشریف لائے تھے ہندوستان میں تو یہاں کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا. نہ ان کے یہاں کوئی رشتہ دار تھے، نہ یہاں ان کے کوئی ناطے دار تھے، نہ یہاں کوئی ان کے پہچان کے لوگ تھے، نہ ان کے برادری خاندان کے لوگ تھے. سب کافر، مشرک، درختوں کے، پتھروں کے، پانی کے، اس لیے ان کے وہ پجاری تھے اور سب ظالم تھے. پرتھوی راج یہ سب بڑے ظالم لوگ تھے. لیکن ان سب کے بیچ میں حضرت خواجہ معین چشتی اور آپ کے ساتھ 18-20 لوگ ساتھ میں تھے، بلا خوف و خطر، بغیر کسی اندیشے کے. کبھی ہم رات میں سو رہے ہیں کوئی قتل نہ کر دے، ہم یہ کر رہے ہیں کوئی ہم کو مار نہ دے، کوئی یہ نہ کر دے، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں. نہایت ہی انشراح صدر کے ساتھ، نہایت ہی سکون کے ساتھ
آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور کوئی خوف کوئی ڈر نہیں، اور جو آپ کا مشورہ تھا جو مشن تھا اس کو آپ بڑھاتے رہے۔ یہی خواجہ صاحب نے اپنی کردار سے آنے والی نسلوں کو یہی سبق دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی تعداد 15 کروڑ ہے، 16 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، مگر ایمان کیا ہے؟ خواجہ صاحب اکیلے تھے اور چاروں طرف اندھیرا، چاروں طرف ظالم، چاروں طرف سے دشمن، خواجہ صاحب ڈرے نہیں کہ موت اور زندگی، مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، موت جب آنی ہوگی یا زندگی، یہ سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں 15-16 کروڑ، ہر وقت ڈرے رہتے ہیں مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا، ڈرے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ایمان رکھو کہ موت اور زندگی جو ہے یہ سب کچھ رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اکیلے نہیں ڈرے اور ہم 15-16 کروڑ ہو کے ڈرے سہمے میں۔ آج ہماری یہ کمزوری ہے، ہمیں خدا کے گھر کو ہمیں آباد کرنا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو آپ بستر پہ لیٹے لیٹے وہ ختم ہو جاتے ہیں، بستر پہ لیٹے لیٹے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب وقت آ جاتا ہے تو اس کو تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ موت کب آنی ہے۔ ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو اپنی بارگاہ میں ہمیں سر جھکانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب وقت ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ کب موت آنی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے پھر نہ دعا کام آتی ہے، نہ دوا کام آتی ہے، کچھ کام نہیں آتا، آپ کو انتقال ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ہر وقت ڈرنا، ہر وقت سہمنا، ہر وقت خوف زدہ رہنا، یہ ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمیشہ یہی خواجہ صاحب کی تعلیمات ہیں، یہی آپ کی کہ جب آنی ہے تو آنی ہے، ہم کیوں سہمے ڈرے رہتے ہیں؟ اسی وجہ سے حضرت خواجہ صاحب بلا خوف و خطر 18 ہی آدمی تھے، لیکن آج اپنی نماز پڑھنا، جو اللہ نے دیا، اپنے کھانا پانی، یہ بہت جو کر سکتے تھے اپنا کرتے رہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی حیات طیبہ میں یہاں پہ ہندوستان میں تقریباً 40-42 سال آپ نے گزارا، اور 40-42 سال میں خواجہ صاحب نے 90 لاکھ لوگوں کو آپ کے ہاتھوں پر لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اور پھر 92 سال کی عمر میں، یہی آج کی تاریخ 6 رجب کی رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھائی، آپ خواجہ صاحب نے اپنے مریدین کو سب کو تعلیم دی، سب کو نصیحتیں فرمائیں۔ اس میں کچھ لوگ بھی ان کو اندیشہ ہوا کہ خواجہ صاحب کو اس طرح نصیحت کرنے جیسے کوئی انتقال کرنے والا ہو، لیکن بہرحال لوگ مریدین تھے، وہاں تھے، دھیان سے سنتے رہے حضرت خواجہ صاحب کا۔ ہمیشہ یہ سبق ہے کہ دیکھو اللہ کا خزانہ جو ہے وہ ماتھا ٹیکنے بھی سے ملتا ہے، سب عزت ہے، شہرت ہے، ترقی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو آخری تعلیم جو خواجہ صاحب نے اپنے مریدین کو دی تھی صرف وہ یہی کہ دیکھو اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے آگے ماتھا ٹیکو، اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کی مدد کرو، یعنی تمہارا تعلق اللہ سے بھی ہو اور اللہ کے بندوں سے بھی ہو، اللہ سے بھی ہو اور اللہ کے بندوں سے بھی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جماعت ہوتی ہے کہ ہم سب مل کر نماز پڑھیں۔ آپ گھر میں نماز پڑھیے گا، نماز ہو جائے گی، گھر میں نماز پڑھیے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن جب آپ مسجد میں نماز پڑھیے گا تو حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ 27 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان 27 گنا، جب جماعت سے نماز پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب آپ مجھے مولانا صاحب جی کے وہاں بھی ہم نے 4 رکعت عشاء گھر میں بھی پڑھی ہے، وہی 4 رکعت عشاء مسجد میں پڑھی ہے، جماعت میں پڑھی ہے، جو قرآن شریف کی سورہ وہی پڑھی ہے، وہی سورہ امام صاحب نے یہی پڑھا۔ نماز پڑھنے میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں کی، لیکن یہ 27 گنا ثواب کیوں اللہ زیادہ دے رہا ہے؟ میرے بھائیوں، یہی اسلام کا قانون ہے کہ جو قانون وہ بنا دیتا ہے، مذہب نے جو بنایا ہے، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں بینیفٹ، اس میں فائدہ ہی ہے۔ جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہمارے تعلقات ہو جاتے ہیں، گویا اللہ ہم کو مل گیا انشاءاللہ۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہم کو قربت حاصل ہو گئی، اللہ سے قریب ہوئے۔ لیکن جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ سے بھی قریب ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہوتے ہیں، اسی لیے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ گھر میں
صرف اللہ سے ملاقات ہوئی، لیکن جب مسجد میں آئیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اللہ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اسی لیے 27 گنا زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہی خواجہ صاحب نے آخری جو وصیت آپ نے فرمائی اپنے مریدین کو، جو آپ نے تعلیم دی، اے میرے مریدین گرہ باندھ لو بیٹا، اے میرے مریدین میرے بچوں گرہ باندھ لو کہ تم نماز پڑھو، خزانہ اس میں ہے، یعنی عزت کی، روزی کی، سب کچھ اسی نماز میں ہے، اور پھر اللہ کے بندوں سے بھی تعلقات رکھو۔ تو ابھی خواجہ صاحب تعلیم دینے کے بعد پھر آپ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، رات میں بہت حصے تک، رات میں بہت دیر تک، کافی دیر تک ذکر کرتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ حق۔ اس طریقے سے آپ ذکر جہر کہا جاتا ہے، آپ ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ پھر فجر سے پہلے یہ آواز آنی بند ہو گئی، فجر سے پہلے آواز آنی بند ہو گئی۔ مریدین جو ہے جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، آذان دی گئی اور باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے کہ اب دروازہ کھولیں، اب دروازہ کھولیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رات میں ذکر کرتے رہے، ہو سکتا ہے نیند آ گئی ہو، قضا پڑھ لیں گے۔ الگ الگ لوگ اپنی باتیں کرتے رہے، فجر کی نماز ہو گئی۔ نہیں، ہم ان کی فضیلت سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس کے صدقے میں ہم کو فضیلت عطا فرمائے، ہم کو بڑائی عطا فرمائے، ہمارے رزق میں، ہمارے گناہوں میں معافی فرمائے اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیشہ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، میرے بچے خاص طور سے، کہ چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، یا جو بزرگوں کی جو محفلیں ہوتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، یا اس طریقے سے اس کی جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ ان سب کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ نوٹ رکھیے گا اس کو، یہ ہمارے اس عمل سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا فائدہ ہم کو ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کو سلطان الہند بنے، اللہ نے ان کو اتنی کرامتیں دی، اتنی بزرگی عطا فرمائی، سلطان الہند کہلاتے ہیں، ہندوستان کے راجہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقبولیت، یہ عہدہ ہمارے ان محفلوں سے ان کو تھوڑے حاصل ہوئی ہے۔ اب اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کبھی نہ سوچیے گا کہ ہماری ہی وجہ سے خواجہ صاحب کو نام خواجہ غریب نماز پڑھا، غریب نماز، نہیں نہیں، ہم جو یہ محفل کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، یہ اللہ والے ہیں، جب اللہ والوں کا ہم ذکر کریں گے تو اللہ کے رحمتوں کا نزول ہم پر ہوگا۔ اور آخر میں یہ بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب کا حسنہ آج بھی ہے، فیض ہے، ہر مکتبہ فکر کے، ہر مذہب کے، ہر دھرم کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور جو مرادیں کرتے ہیں الحمدللہ حضرت خواجہ صاحب کی دعا سے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ اسلام کے طور پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، میرے بھائیوں دیکھیے، کبھی کبھی ہم لا علمی کی وجہ سے، لا علمی کی مطلب علم نہ ہونے کی وجہ سے منہ سے آواز لیا جاتا ہے خواجہ صاحب نے ہم کو پہلے اولاد نہیں دی، خواجہ صاحب نے اولاد دے دیا، خواجہ صاحب نے دے دیا۔ ڈائریکٹ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ لفظ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے، واقعتاً وہاں جا کے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو جو الفاظ ہمیں ادا کرنی چاہیے وہ یہ کہ میں پریشان تھا، بیمار تھا، اللہ ولد تھا، تو یہ تھا، تو یہ تھا۔ جب اجمیر گیا خواجہ صاحب کی دعا سے اللہ نے یہ میری مراد پوری فرما دی ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، خواجہ صاحب کی دعا سے اللہ نے میری مراد پوری فرمائی ہے۔ پہلے اولاد نہیں تھی، خواجہ صاحب کی دعا سے اللہ نے مجھ کو اولاد عطا فرمائی۔ میں بیمار تھا، خواجہ صاحب کی دعا سے اللہ نے مجھ کو شفا عطا فرمایا۔ تو ہمیشہ جب بھی خواجہ صاحب کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی بڑائی بیان کریں تو ساتھ میں اللہ کے نام کا ضرور استعمال کریں کہ خواجہ صاحب کی دعا سے اللہ نے ہم کو یہ عطا فرمایا۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے کے اوپر ہمیں قائم رکھے۔ ہمارے بچے بہت اچھا لگا، آپ سب لوگ تشریف لائے، اور مختصر میں بھی سلام کے بعد قرآن شریف ہوگا، صرف اور صرف اسی نیت سے برکت حاصل کرنے کے لیے کہ جب ہم ان بڑوں کو یاد کریں گے تو ان کی دعاؤں کے ہم مستحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن بھائیوں نے محفل کے انعقاد میں اس طرح مدد کی ہے، مولا تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ محفل جو ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.